اوس خاص کوم محترم مشر زیاتره وخت هغوی د ملک نه بهر تیر کړی دی، درس و تدریس سره وابسته دغه مشران دي چې هغوی د پښتنو روښانه مخ نړۍ ته ښیي. اوس پاکستان کې دي. اجمل بابا سره د هغوی تعلق ډاکټر سیف الاسلام سیف ته د مختصر تاثراتو لپاره هغوی له زحمت ورکوم چې راشي. چې سویم په اردو کې وایم ځکه چې ما ته پته ولګېده چې دې ځای کې داسې هم مېلمانه موجود دي چې هغه په پښتو نه پوهېږي، نو ښه به دا وي چې زه اردو کې ووایم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل، معزز حاضرین و سامعین، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اکوڑا خٹک سے میرا تعلق ہے اور اسی گلی اور کوچے میں بڑا ہوں جہاں کہ اجمل خٹک صاحب رہائش پذیر تھے اپنی زندگی کے شروعات میں. میرے والد صاحب کا خدائی خدمتگار کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے اور کئی مرتبہ وہ جیل بھی گئے ہیں. خان عبدالغفار خان کے ساتھ ہری پور جیل میں رہے ہیں. والد صاحب کا اجمل خٹک کے ساتھ گہرا تعلق پیدا ہو گیا کیونکہ عمر میں تو کافی فرق تھا. والد صاحب بڑے تھے لیکن اجمل خٹک صاحب عمر میں کم تھے، لیکن ان سے اکثر اوقات بیٹھ کے حجرے میں بات چیت کیا کرتے تھے. ہمارا گھر ان کے گھر کے قریب تھا، اگرچہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، نہ وہ چچا کا بیٹے تھے، نہ چچا تھے، نہ ماموں تھے، لیکن جو رشتہ تھا وہ خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط تھا. والد صاحب کا تو یہ رشتہ تھا ان کے ساتھ کہ ہر وقت بیٹھ کے سیاست پہ گفتگو کرتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. لیکن اجمل خٹک صاحب مرحوم نے سب سے پہلا جاب جو شروع کیا وہ گورنمنٹ ہائی اسکول اکوڑا خٹک میں ایز اے ٹیچر، نان ٹریننگ ٹیچر کے طور پہ شروع کیا. اور میرے دو بڑے بھائی جناب یوسف الفت مرحوم اور نواز حسرت خٹک صاحب، یہ دونوں اس کے اسٹوڈنٹ تھے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں، گورنمنٹ ہائی اسکول اکوڑا خٹک میں. اسی لیے ان کا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ بہت مضبوط ہوا اور وہ ساری زندگی رہا. جہاں بھی اجمل خٹک صاحب ہوتے تھے، نواز حسرت صاحب اور یوسف الفت صاحب دونوں ان کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہو جاتے تھے. میں چھوٹا تھا، والد صاحب اکثر ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اسی گلی میں اور اسی حجرے میں. اور اکثر والد صاحب کو جانوروں کا شوق تھا، گھر میں ضرور کوئی بھینس گائے وغیرہ ہوتی تو اکثر مجھے کہتے جاؤ یہ دودھ لے جاؤ اجمل کے گھر دے آؤ. کبھی والدہ کہتی تھی دودھ جاؤ لے جاؤ. مہینے میں 1-2 مرتبہ اسی طرح مجھے اجمل خٹک صاحب کے گھر جانا ہوتا تھا. اسی طرح مجھ سے بڑے بھائی نواز حسرت صاحب بھی جایا کرتے تھے ان کے گھر. آنا جانا تھا ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں. پھر مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب اجمل خٹک صاحب جیل جا رہے تھے تو میرے خیال میں 4 یا 5ویں میں پڑھ رہا تھا اور گلی سے جب اسکول سے آیا، گلی سے ان کے گھر کے سامنے گزر رہا تھا تو وہاں کافی پولیس کھڑی تھی. تو میں حیران ہو گیا، ڈر بھی گیا. بار گھر جب گیا تو میں نے بات کی تو اتنے میں نواز حسرت صاحب آیا. میں نے ان سے بات کی، وہاں تو بہت پولیس کھڑی ہے. کہتے ہاں یہ خٹک صاحب کو گرفتار کرنے آئے. یہ ان کی پہلی گرفتاری تھی جو کہ میں نے دیکھی. پھر میں کتابیں وغیرہ چھوڑ کے وہاں سے نکل آیا اور باہر دیکھ رہا تھا پولیس ان کو لے جا رہی تھی. تو وہ منظر بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. نواز حسرت اور یوسف صاحب نے تو بہت ہی منظر دیکھے ہیں. اس کے بعد اجمل خٹک صاحب پشاور چلے گئے، جیسے ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ ریڈیو پاکستان سے ایز اے اسکرپٹ رائٹر وابستہ ہو گئے. تو اسی دوران جو میرے 2 بڑے بھائی تھے یہ بھی پشاور شفٹ ہو گئے، اور ملازمت کے سلسلے میں بھی اور فردر ایجوکیشن کے سلسلے میں. 1-2 بعد مجھے بھی وہ پشاور لے گئے. میں نے وہاں میٹرک پاس کیا. اس کے بعد ایڈورڈس کالج میں جب میں تھا تو ان دنوں پھر اجمل خٹک صاحب گرفتار ہوئے تھے اور وہ میرے خیال میں مت جیل میں تو نہیں، اسمر خان جیل میں غالباً وہاں پہ قید تھے. وہاں سے باقاعدہ خط و کتابت نواز حسرت اور یوسف الفت کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت ان کی ہوتی تھی. اور کبھی کبھی جب خط آتا تھا تو میں بھی پڑھ لیتا تھا، لیکن ان کا جواب وہی دونوں بھائی دیا کرتے تھے. سردیاں آئیں تو خط آیا اجمل خٹک صاحب کی طرف سے کہ یہاں بہت سخت سردی ہے، آپ ایسے کریں کہ ایک چترالی ٹوپی، ایک گرم واسکٹ اور ایک شال اگر ہو سکتا ہے تو وہ مجھے کسی طریقے سے پہنچا دیں. دونوں بھائی نے مشورہ کیا کہ کیسے بھیجیں.
آخر اس پہ فیصلہ ہوا کہ نواز حسرت صاحب خود چلے جائیں ڈیسمن خان ان کو یہ چیزیں دے کے آ جائیں. تو یہ فیصلہ ہوا اور وہ چلے گئے, ساتھ کچھ ڈرائی فروٹ بھی لے گئے. یہ چیزیں وہاں جا کے وہ دے کر آ گئے. پھر اس کے بعد وہ پشاور سے شفٹ ہو گئے, پشاور جیل میں ہوتے تھے. وہاں بھی یہ دونوں بھائی وہاں اس سے ملنے جاتے تھے کیونکہ یہ اس کے اسٹوڈنٹ رہے تھے اور انہوں نے کبھی بھی یہ رشتہ نہیں چھوڑا. اور بعد میں اجمل خٹک صاحب نے کہا کہ میں تو اپنے سوانح حیات نہیں لکھ رہا ہوں, لیکن یہ جو دو میرے بیٹے ہیں نواز حسرت اور یوسف الفت صاحب, یہ دونوں میرے سوانح حیات لکھ لیں گے. تو اسی نظر سے وہ اپنے بیٹوں کی نظر سے اس کو دیکھا کرتے تھے. اس دوران ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جیل میں اور ان کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں شفٹ کیا گیا. وہاں بھی جب بھی یہ اپنی ڈیوٹی سے ملازمت سے شام کو واپس آتے تھے تو جا کے اجمل خٹک صاحب سے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ملتے تھے. میں ملنے تو نہیں جاتا تھا لیکن میری ایک اور ڈیوٹی لگ گئی تھی. کبھی کبھی ان کو ہاسپٹل کا کھانا پسند نہیں آتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ آپ ان کو کھانا دے کے آئیں. اب ہم وہاں بیچلر رہ رہے تھے, کوئی لیڈیز نہیں تھی, وہ شادی شدہ تھے, غیر شادی شدہ تھے بھائی بھی, میں تو اسٹوڈنٹ تھا. تو تھوڑا بہت مجھے کھانا پکانا آتا تھا اور ایک ملازم بھی تھا. تو ہم دونوں مل کے کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے تھے خٹک صاحب سے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی. کبھی کہتے قیمہ مٹر لے آئیں, کبھی کہتے کہ شلجم گوشت بنا کے لے آؤ. تو وہ اسی طرح 5-6 مرتبہ, غالباً زیادہ نہیں 5-6 مرتبہ میں جا کے ان کو کھانا دوپہر کو جا کے دے دیتا لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں. ایک دن انہوں نے کہا کہ سیف الاسلام, میں نے کہا جی کباب ملتا ہے یہاں؟ اچھا. میں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں, اچھے کباب ملتے ہیں, چلو نا آج کباب کھلا دو. میں نے کہا اچھا جی کل شام کو, کل انشاءاللہ دوپہر کو میں لاؤں گا. اس دن پھر میں ان کے لیے کباب لے کر گیا. اسی طرح میرا آنا جانا ان کے ساتھ ہسپتال میں لگا رہا. میرا خیال میں زیادہ نہیں, کچھ 15 یا 20 دن وہ ہسپتال میں تھے, پھر ٹھیک ہو گئے, پھر وہاں سے چلے گئے. لیکن والد صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بہت ہی قریبی تھا. تو والد صاحب جب بھی ہم سے ملنے پشاور آتے تھے, جب پہنچتے تھے چائے وائے وغیرہ ان کو دے لیتے تھے, یا کھانے کا ٹائم ہوتا کھانا کھا لیتے تھے. پھر کہتے کہ بچو, ہمیں بچو کہتے بچوں کو, بچو معلوم ہوتے اجمل کا رپری رکھا نا, مجھے ذرا اجمل کے گھر چھوڑ دو نا. میں نے کہا اچھا جی. تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا ان کو خٹک صاحب کے گھر. اس وقت وہ جہانگیر پورا پشاور میں, جو کہ ایک مشہور بازار ہے, اس کے عقب میں ایک گھر میں وہ کرائے پہ رہتے تھے. تو میں وہاں ان کو چھوڑ دیتا تھا. پھر مجھے کہتا خٹک صاحب مجھے کہتے تلاش شزا زبا بیا واپس پریزم, تم جاؤ میں واپس ان کو چھوڑ دوں گا. تو میں آ جاتا تھا, نزدیک تھا بہت, جہاں ہم رہتے تھے ہم جنگی میں رہتے تھے اور جہانگیر پورا اس کے بالکل قریب تھا. تو پھر واپس جب ان کی محفل ختم ہوتی تھی دونوں کی, تو پھر واپس آ کے وہ اس کو ہمارے جو جگہ تھی وہاں پہ چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح یہ سلسلہ کئی سالوں تک رہتا تھا, جب تک کہ وہ اجمل خٹک صاحب پشاور میں تھے. اور والد صاحب جب بھی آتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جا بچوں وہاں پہ دیکھا نا اجمل خٹک کرا, میں خالد جی ٹھیک ہے. تو میں ان کو چھوڑ دیتا تھا وہاں پہ. ایک بات انہوں نے کی اجمل خٹک صاحب نے, یہ واقعی کہ ان کی محفلیں بہت لمبی ہوتی تھیں, اکثر سیاست کے اوپر محفلیں ہوتی تھیں. لیکن ایک دفعہ جب وہ لمبے عرصے کے بعد افغانستان سے واپس آئے تھے گاؤں, تو ایک جلسہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے والد صاحب کی کافی باتیں بتائیں اور کہا کہ میں نے سیاست باچا ثناء الدین سے سیکھی. میرے والد صاحب کا نام ثناء الدین تھے, لوگ اس کو باچا کہتے, ہم بھی اس کو باچا کہتے. تو میں نے سیاست باچا ثناء الدین سے سیکھی تھی. اس طرح ہمارے فیملی کا بہت قریبی رشتہ ان کے ساتھ تھا. اور مرتے دم تک جب وہ بیمار تھے تب بھی بھائی اگرچہ باہر تھے ان کو دیکھنے آتے تھے, میں بھی جاتا تھا. اور یہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا, جو میں نے کہا کہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم. ډېره زیاته مننه محترم ډاکټر صاحب.